أسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن حکیم کے 20 پاروں کے مضامین کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا۔ آج انشاءاللہ 21ویں پارے کا مطالعہ ہمارے پیش نظر رہے گا۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 21 کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ پارہ مشتمل ہے سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 5 تا سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 4 پر، اور آیات بھی نوٹ فرما لیجئے گا۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 تا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 30، یہ وہ آیات ہیں جو 21ویں پارے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد مقاصد مطالعہ ہمیشہ کی طرح 3 باتیں ہوا کرتی ہیں، آج بھی وہی پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 21 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، یعنی ایک تو اوور ویو ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر آیت با آیت تجزیہ اور جائزہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ، یعنی کچھ سلیکٹڈ آیات، منتخب آیات کا مطالعہ تشریح کے طور پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اسی طرح زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا تذکرہ بھی مختلف صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے جو 21ویں پارے میں صورتیں شامل ہیں رکھیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے سورۃ العنکبوت کے مضامین کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ اس سورت کا آغاز 20ویں پارے میں ہوا تھا، اور 21ویں پارے میں اس کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پہلی 13 آیات صبر و استقامت کی تلقین اہل ایمان کے لیے، آیات 14 تا 40 صبر و استقامت کے حوالے سے رسولوں کی مثال نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ آیات 41 تا 44 مشرکانہ تصورات کی حقیقت، مکڑی کے جالے کا ذکر بھی آیا تھا، اور آیات 45 تا 69 اہل ایمان کے لیے ہدایات، مشرکین کے لیے وعید ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو 21ویں پارے میں داخل ہے، 45ویں آیت سے لے کے 69ویں آیت تک، جہاں ایمان والوں کے لیے اہم ہدایات بھی اور مشرکین کے لیے وعید ہیں، یعنی ڈراوے بھی بیان ہوئے۔ اب سورہ عنکبوت کی آیات کا جائزہ لیتے ہیں، وہ آیات جو 21ویں پارے میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 45، اللہ کا ذکر تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ اس پر بعد میں بات کریں گے۔ تلاوت قرآن کا ذکر بھی آئے گا، اور ذکر الہی کا بیان بھی آئے گا، نماز کو قائم کرنے کا تذکرہ بھی ہوگا۔ آیات 46 تا 47 اہل کتاب کے لیے دعوت، ہجرت حبشہ کا موقع پیش آیا چاہتا ہے، چنانچہ اہل کتاب سے گفتگو ہوگی، نصارہ سے حبشہ میں بھی اس تعلق سے ہدایات ہیں۔ پھر آیات 48 تا 51 عظمت قرآن اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا کلام قرآن، اس کی عظمت کا بیان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ پھر آیات 52 تا 55 حق کو جھٹلانے والوں کا بدترین انجام، وہ مشرکین مکہ ہوں یا باقی بعد میں آنے والے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور پھر آیات 56 تا 60 ہجرت کا حکم، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر ایک مقام پر اللہ کی کامل بندگی ممکن نہیں تو کسی ایسے علاقے میں جانے کا حکم ہے کہ جہاں اللہ کے پورے دین پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہو۔ آیات 61 تا 63 حق واضح کرنے والے 2 سوالات، مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، بارش کو برسانے والا کون ہے، اس طرح کے دلائل پیش کر کے حق کی معرفت ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 64 دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، بدلتے حالات کے اندر جب سابقہ زندگی پر آدمی نگاہ ڈالتا ہے تو پانی کا بلبلہ ہی محسوس ہوتی ہے، بتایا گیا یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی۔ آیات 65 تا 66 اللہ کا کرم مگر بندوں کا ظلم، اللہ تعالیٰ ہی مصیبت سے نجات دیتا ہے، اور مشرکین کی کشتی اگر بھور میں پھنسی تو اللہ ہی نجات دیتا، مگر جب وہ بچ جاتے تھے تو اس کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ آیات 67 تا 68 مشرکین مکہ کی سرکشی کا مزید ذکر ہے، اور آیت نمبر 69 بہت ہی پیارا مقام، ہدایت جہاد و محنت کرنے والے کو ملتی ہے، جو اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو جائزہ ہوا سورہ عنکبوت کی آیات کا جو 21ویں پارے میں داخل ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اسی مقام کے حوالے سے چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ آیت نمبر 45 سے 21ویں پارے کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کی اہمیت، ارشاد ہو رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔
مشکلات کا دور ہے، سن 5 نبوی آغاز وحی کا 5واں برس ہے، اور اس مشکلات کے دور کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت بار بار، اس سے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، سابقہ پیغمبروں کے واقعات کو پڑھ کر موٹیویشن ملتی ہے۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نماز اللہ کی یاد بھی تازہ کرتی، ایمان میں آبیاری کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ البتہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، یعنی قرآن کے متعین آداب کے ساتھ تلاوت کے معاملات ہوں گے، نماز متعین آداب و شرائط کے ساتھ اور اوقات میں ادا کی جائے گی۔ اللہ کا ذکر ہر وقت کیا جا سکتا ہے، ذکر الہی کی اہمیت کا بھی تذکرہ ہوا۔ ساتھ ایک اور ذکر ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، آدمی کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، مستقل نماز ادا کرتا رہے گا، توجہ بھی ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ نماز برائیوں سے اس کو روکتی چلی جائے گی۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69، آخری آیت ہے، ہدایت جد و جہد کرنے والوں کے لیے۔ ارشاد ہو رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ ترجمہ، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، یقیناً اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ بہت پیارا مقام ہے، اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم، مگر اللہ کہاں سے بندے کو اس پر لے کر آ جائے، وہ راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں، وہ ذرائع بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ تم جہاد کرو گے، جہاد وسیع تر معنی میں اسٹرگل، جد و جہد، محنت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، محنت کرنا اس کی بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنا، نیکی کو فروغ دینے کے لیے محنت کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنا۔ جب اس کام پر لگو گے تو اللہ صراط مستقیم پر چلائے گا اور مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ عنکبوت کی منتخب آیات کا مطالعہ بھی ہوا مکمل۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح اوامر و نواہی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ عنکبوت کی وہ آیات جو 21 پارے میں داخل ہیں، ان میں آنے والے اوامر کا تذکرہ یعنی ڈوز کا تذکرہ پہلے پیش خدمت ہے۔ تلاوت قرآن کی تلقین آیت نمبر 45 جیسے کہ ابھی ذکر ہوا۔ قیام نماز یعنی آیت نمبر 45 میں نماز قائم کرنے کا ذکر بھی آیا۔ ذکر الہی آیت نمبر 45، اس پر ہم نے ابھی بات بھی کی ہے۔ جدال احسن یعنی عمدگی کے ساتھ بحث کرنا، اہل کتاب سے مجادلہ ہوگا، مکالمہ ہوگا، ڈائلاگ ہوگا تو عمدگی کے ساتھ دین کی دعوت کو پیش کرنا، آیت نمبر 46۔ تمام الہامی تعلیمات پر ایمان، آیت نمبر 46۔ جتنی کتابیں اللہ نے پہلے نازل فرمائی ان سب پر ہمارا ایمان ہے، بشرطے کہ ہم یاد رکھیں کہ اصل حالت میں جو کتابیں نازل ہوئیں الہامی ہدایات، ان پر ہمارا ایمان۔ اس کے بعد اللہ ہی کو معبود واحد ماننا، آیت نمبر 46۔ اللہ کا مسلم بنے رہنا، آیت نمبر 46۔ راہ الہی میں ہجرت کرنا، آیت نمبر 56، اس کی طرح پہلے بھی اشارہ ہوا۔ ایمان اور عمل صالح انجام دینا، آیت نمبر 58۔ صبر اور توکل کا مظاہرہ، آیت نمبر 59۔ اللہ ہی کو رازق ماننا، آیت نمبر 60۔ اللہ کی حمد کرنا، آیت نمبر 63۔ دنیا کو عارضی، آخرت کو دائمی ماننا، آیت نمبر 64۔ اللہ کو مخلص ہو کر پکارنا، آیت نمبر 65، یعنی اللہ کے لیے خالص ہو جانا اور اسی کو پکارنا۔ اور آخر میں اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، آیت نمبر 69، اس پر ابھی ہم نے گفتگو بھی کی۔ ناظرین کرام، یہ اوامر کا بیان ہوا۔ اب سورہ عنکبوت میں جو نواہی کا ذکر آیا 21 پارے میں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی ڈونٹس کا بیان۔ آیات الہی کا انکار، آیت نمبر 47، یعنی ان کاموں سے روکا گیا ہے۔ باطل باتوں کو ماننا، آیت نمبر 52۔ عذاب کی جلدی مچانا، آیت نمبر 54۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، آیت نمبر 65۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، آیت نمبر 66۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، آیت نمبر 68، یعنی جھوٹی و غلط باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا معاذ اللہ۔ حق کو جھٹلانا، آیت نمبر 68۔ ان کاموں سے منع کیا گیا، اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ عنکبوت کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب چلتے ہیں سورۃ الروم کے آغاز کی طرف، البتہ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ربط سورت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ربط سورت کے حوالے سے نقطہ نوٹ کیجئے گا۔ پہلا، سورۃ العنکبوت میں اہل ایمان پر آنے والی آزمائشوں اور اس حوالے سے ان کے لیے ہدایات کا ذکر تھا۔ یہ بڑا قیمتی بیان پہلے آ چکا ہے۔ اب کیا ہے؟ سورۃ الروم میں اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے، یعنی پہلے آزمائشوں سے گزارا جائے گا، ذکر ہوا، اس کے لیے ہدایات آئیں۔ اب بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ ذکر سورۃ الروم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الروم کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیات 1 تا 6 اہل ایمان کے لیے خوش کن بشارت، اللہ کی نصرت کا وعدہ ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے آگے انشاءاللہ۔
آیات 7 تا 19 مضامین عبرت و موعظت، اللہ کی نشانیوں کا ذکر، ان میں غور و فکر کی دعوت ہے۔ پھر آیات 20 تا 27 اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ انداز اس مقام پر آیا ہے۔ پھر آیات 28 تا 32 توحید باری تعالیٰ اور اس کے دلائل کا ذکر ہے۔ پھر آیات 33 تا 37 بندوں کا افسوسناک طرز عمل کہ اللہ کی نعمت استعمال کرتے مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، مصیبت سے نجات مل جاتی مگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے معاذ اللہ۔ آیات 38 تا 40 قرب الہی کا حصول، اس کے ذرائع بتائے گئے ہیں۔ پھر آیات 41 تا 45 عذاب الہی کا سبب اور نجات کی راہ، اور وہ یہی ہے کہ اللہ کے ہو رہو، اس کے پیغمبر کی دعوت قبول کر کے اللہ کے مسلم بن جاؤ۔ آیات 46 سے 54 اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں، زمین و آسمان میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آیات 55 تا 57 احوال قیامت، قیامت کا برپا ہونا، اس وقت کی کیفیات کا ذکر ہے۔ اور آخر میں آیات 58 تا 60 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کہ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیے۔ یہ سورہ روم کے مضامین کا تجزیہ ہوا۔ اب جائزہ لیتے ہیں سورۃ الروم کی آیات کا، ہر آیت میں کیا موضوع آ رہا ہوتا ہے اس کا مختصراً ذکر ہم کرتے ہیں۔ سورۃ الروم کا جائزہ کرتے ہیں شروع آیات 1 تا 6 سے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب مسلمانوں کو مشرکین کے مقابلے میں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر آیات 7 تا 8 آخرت واقع ہونے کے 2 ثبوت، جس رب نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، اور جو تمہیں دکھا رہا ہے کہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زمین کو زندگی دیتا ہے، وہ اللہ تمہیں بھی مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دے گا۔ آیات 9 تا 10 سرکش قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو، یہ مستقل موضوع ہے عبرت دلانے کا قرآن کے تعلق سے۔ آیات 11 تا 16 احوال آخرت کا بیان، قیامت کے برپا ہونے کا ذکر ہے۔ آیات 17 تا 19 مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ تمہیں بھی زندہ کرے گا، یہ قیامت کی دلیل بیان ہو رہی ہے۔ پھر آیات 20 سے 27 اللہ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں، زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت و نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیات 28 تا 29 شرک کی نفی ایک مثال کے ذریعے، جھوٹے معبودوں کی نفی کرنے کے لیے اللہ نے مثال دی ہے۔ آیات 30 تا 32 فطرت کی پکار، اللہ کی مکمل اطاعت، اللہ نے بندوں کو فطرت پر پیدا کیا، اور حدیث کے مطابق فطرت کیا ہے؟ توحید پر پیدا کیا گیا ہے بچوں کو، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو توحید پر پیدا ہوتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ آیات 33 سے 37 انسان کا غیر متوازن طرز عمل، مصیبت میں اللہ کو پکارا، مصیبت دور ہو گئی تو اللہ کو بھلا دیا، غیروں کو پکارنا شروع کر دیا معاذ اللہ۔ آیات 38 تا 40 قرب الہی کے حصول کے لیے رہنمائی، مخلوق خدا پر خرچ کرنا اور محتاجوں کی مدد کرنا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آیات 41 سے 44 قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اس کی وضاحت اللہ نے فرمائی، بعد میں اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیات 43 سے 45 عذاب سے بچنے کی راہ یہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کا مسلم بنا لو۔ آیات 46 سے 47 اللہ کی نعمتیں اور قدرت، پھر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیات 48 سے 53 بارش اور اس کی برکات، برسانے والا بھی اللہ، اس کے پانی کو جمع کرنے والا بھی اللہ، اس پانی سے پھلوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی۔ آیت نمبر 54 اللہ کی قدرت اور بندے کی بے بسی، اللہ ہی ہے، دیکھو تم سمندروں میں ہوتے ہو تو کون تمہیں بچاتا ہے وہاں پر طوفان سے، غور کرو تم کس قدر بے بس ہو اور اللہ کی کس قدر تم محتاج ہو۔ پھر آیات 55 تا 57 روز قیامت مجرموں کی حسرت، چاہیں گے ایک موقع انہیں اور مل جائے دنیا میں جانے کا، مگر اس کا کوئی فائدہ کل نہیں ہوگا۔ آیات 58 تا 60 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ جوان ہوتا ہے، اس میں قوت آ جاتی ہے، اسی طرح آج اگر کمزوری ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت چھوٹی ہے، تو اللہ اس جماعت کو کل قوت عطا فرما دے گا اور غلبہ بھی عطا فرمائے گا۔ دلجوئی ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کی۔ ناظرین کرام، یہ تو جائزہ پیش ہوا آپ کے سامنے سورہ روم کی آیات کا۔ اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کے حوالے سے سورہ روم کے تعلق سے۔ اس حوالے سے پہلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورۃ الروم کی آیت نمبر 21، تعلق زوجین کا ایک مقصد حصول سکون۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور اس کا ایک حصہ اکثر شادی بیاہ کے کارڈز پر ہمارے یہاں شائع بھی کیا جاتا ہے۔ ترجمہ:
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تم میں محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ فطری تعلق ہے جو اللہ، یا فطری راستہ ہے زوجین والا، نکاح کے بندھن والا، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور دنیا کہاں سکون تلاش کرنے کے لیے کتنا وقت اور پیسہ برباد کرتی ہے، اللہ نے نکاح کے بندھن کے ذریعے انسان کے ڈور اسٹیپ پر اس کو سکون عطا فرما دیا۔ ضمناً ایک بڑا خوبصورت میسج آیا واٹس ایپ پر کہ ایک صاحب نے لکھا کہ میرے 750 فرینڈز ہیں واٹس ایپ پر، اور 2000 سے زیادہ میرے پاس فرینڈز ہیں فیس بک پر، اور ایسا اور ویسا بھی، اور اس وقت میں ہاسپٹل کے بیڈ پر ہوں اور باہر میری بیوی اور میرے 2 بچے ہی موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورۃ الروم کی آیات 30، 31 اور 32۔ فرقہ واریت مشرکانہ طرز عمل ہے، اس کے تعلق سے ارشاد ہوا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ترجمہ، بس آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرح متوجہ کر دیں۔ اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مومنوں، اسی اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، فطرت ہے توحید، اس پر کاربند رہنے کا حکم، ساتھ ہی اللہ کے لیے مخلص ہو کر اس کو پکارنے کا حکم ہے، نماز ادا کرنے کا حکم ہے، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس کا تذکرہ ہوا۔ کون ہے مشرک؟ جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ ایک تو مشرکین مکہ تھے، کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حلیہ دین کا بگاڑ دیا، نئی نئی بدعات قریش کے لوگوں نے دین ابراہیمی کے اندر شامل کر دی تھی۔ یہ تو ان کا طرز عمل تھا۔ ہم مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایک اللہ کو، ایک کتاب کو، ایک رسول کو ماننے والے آج ان کی مسجدوں کے ٹیگز بھی مختلف ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے، مسلک کہیں اوپر آ جاتا ہے، دین کہیں نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ کا دین پامال ہو اور مٹتا ہو، اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوں تو تکلیف نہیں ہوتی، ہاں موبائل فون کی اسکرین اگر ٹوٹ جائے اور اپنے لخت جگر نے توڑی ہو، اس پر تکلیف بہت ہو جاتی ہے۔ ہمارے مسلک کسی شخص کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا ہو تو ہمارے جذبات بہت ابھر کر نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا دین مغلوبیت کا شکار ہو تو اس پر زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو غور کرنا چاہیے کہ مسلک زیادہ اہم ہو گیا یا دین کو اہم ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اگلی آیات جن کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ روم کی آیات 38 اور 39، انفاق بمقابلہ سود۔ سود کے تعلق سے جو اولین آیات قرآن حکیم میں آئی وہ یہ تھی، مکی دور کی صورت ہے سورۃ الروم۔ ارشاد ہوا فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین تریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ ترجمہ، بس قرابت داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، یہ ان کے حق میں بہتر ہے جو لوگ رضائے الہی کے طالب ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں سود کی ممانعت کا ذکر آیا وہاں انفاق و خرچ کرنے کا بیان آیا۔ مال کا خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے روکنے کے مقابلے میں۔ سود تو حرام ترین شے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ بہرحال یا انفاق پر زور ہے، اور سود کے بارے میں بتایا کہ اس سے مالوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ حدیث سے بھی بتایا کہ سود کا لازمی انجام وہ مفلسی ہے۔ ابن ماجہ میں رسول اللہ علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلی صورت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا من هو الله الذي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم نے سورۃ الروم کا مطالعہ الحمدللہ کسی درجے میں مکمل کیا اور آج ہم 21 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ ناظرین کرام، سورہ لقمان کا آغاز ہوا چاہتا ہے سورۃ الروم کے بعد، البتہ پہلے ربط سورت کو سمجھیں گے، پھر سورہ لقمان کا آغاز کریں گے۔ ربط سورت کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا، سورۃ الروم میں دلائل توحید اور عقیدہ آخرت کا ذکر تھا، اللہ کی نشانیاں، قدرت ان کا بیان اور آخرت کا تذکرہ تھا۔ یہ دو بنیادی عقائد کا ذکر تھا الروم میں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے اور شرک سے اجتناب کرنے کا بیان ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی توحید پر کاربند رہتے ہوئے شرک سے اجتناب بھی کرنا ہے۔ تو یہ مضامین کا ربط ہے، ربط سورت کے تعلق سے جو ہمارے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ لقمان کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اوور ویو کے طور پر۔ پہلی 9 آیات قرآن کے حوالے سے 2 طرز عمل، ایک وہ جو اپنے آپ کو قرآن حکیم کے لیے کھپا دیتا ہے اور ایک وہ ہے جو قرآن کی مخالفت پر اڑ گیا ہو، معاذ اللہ مشرکین کے سرداروں کا یہ طرز عمل تھا۔ پھر آیات 10 تا 11 عظمت باری تعالی، اللہ کی عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 12 تا 19 حضرت لقمان کی پر حکمت نصیحتیں، جناب لقمان حکیم لقمان کے نام سے مشہور ہیں، ان کی بہت قیمتی وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اللہ نے اپنے کلام میں ان کو نقل فرمایا، سبحان اللہ۔ آیات 20 سے 24 اللہ کے احسانات اور بندوں کے 2 طرز عمل، ایک شکر گزاری کا اور ایک ناشکری کا۔ پھر آیات 25 تا 30 عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ آیات 31 تا 33 مضامین عبرت و موعظت، واعظ و نصیحت کا انداز ہے، غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 34 میں عظمت باری تعالیٰ اور اللہ کی صفت علم کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے سورہ لقمان میں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ لقمان کا جائزہ یعنی آیت با آیت آپ کے سامنے تجزیہ ہم رکھتے ہیں۔ پہلی 5 آیات قرآن سے ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جن میں تقویٰ ہوگا، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ایسے صاحب ایمان اور صاحب کردار لوگوں کو قرآن سے ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ آیات 6 تا 9 قرآن کے حوالے سے 2 طرز عمل، ایک تو وہ ہے جو قرآن کے لیے شب و روز لگاتا اور محنت کرتا ہو، اور ایک وہ ہے نذر بن حارث کی طرح کے لوگ جو سردار تھا مشرکین کا، کہ جو روکتے تھے لوگوں کو قرآن سننے سے اور گانے باجے کی محفلیں سجا کر لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوششیں کرتے تھے، معاذ اللہ۔ آیات 10 تا 11 تخلیق باری تعالیٰ کے شاہکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین مخلوق تو انسان کو بنایا، لیکن زمین و آسمان کے اندر اللہ کی قدرتوں کے نظارے موجود ہیں اور اللہ کی تخلیق کا تذکرہ مختلف پیرایوں میں اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر آیات 12 تا 13 حضرت لقمان کا تعارف اور حضرت لقمان کی اہم ترین نصیحت۔ جناب لقمان حکیم لقمان کے نام سے مشہور تھے، معروف بات تو یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، مگر اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، اور عرب ان سے واقف تھے۔ ان کی وصیتوں کا ذکر کر کے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، مشرکین عرب کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اہم ترین ان کی نصیحت یہ تھی کہ بیٹے سے کہا کہ بیٹا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر آیات 14 تا 15 والدین کے بارے میں حکیمانہ وصیت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ ہاں اگر شرک پر وہ آمادہ کرنے کی کوشش کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، مگر دنیا کے اعتبار سے جو ان کا حق ہے وہ حسن سلوک ان سے جاری رہے گا، چاہے وہ ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر آیات 16 تا 19 حضرت لقمان کی مزید وصیتیں، آخرت کے بارے میں اور نماز قائم کرنے کے بارے میں، نیکی کا حکم دینے کے بارے میں، بدی سے روکنے کے بارے میں، مشکلات پر صبر کرنے کے بارے میں، تکبر سے بچنے کے بارے میں، میانہ روی اختیار کرنے کے بارے میں، یہ بہت ساری وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، یہاں پر ان کو نقل کیا گیا۔ آیات 20 تا 30 اللہ کے احسانات اور بندوں کے 2 کردار اور عظمت باری تعالی، اللہ کے احسانات، مگر کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو مصائب میں گھرے ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے بھی ہیں، جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو اللہ کو ایسے بھلا دیتے ہیں کہ اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ ناشکروں کا ذکر بھی ہوا ہے۔ آیات 31 تا 32 اللہ کا احسان اور بندوں کی ناشکری، اللہ ہی ہے جو مصائب سے نکالتا ہے، کشتی بھنور میں پھنس جائے تو اللہ ہی بچاتا ہے، اور جب خشکی پر آ گئے بچ گئے تو اللہ کو بھلا کر غیروں کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہ بات مشرکین کے تعلق سے بار بار قرآن حکیم میں آئی ہے۔ آیت نمبر 33 ڈرو یوم حساب سے، بتایا گیا باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ اور آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا جامع بیان،
اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، ماں کے رحم میں کیا ہے، کل کوئی کیا کرے گا، بارش کب برسے گی، اس کے اثرات کیا ہوں گے، قیامت کب آئے گی، یہ سارے امور اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ لقمان کی آیات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس سورت کے تعلق سے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 6 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ لہو الحدیث یعنی بیکار باتیں، بیہودہ باتیں، اس کا تذکرہ اس مقام پر ہوا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو بیہودہ باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور اس سے استہزاء کریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ لہو الحدیث کہتے ہیں فضول باتوں کو، بیکار باتوں کو اور بیہودہ باتوں کو۔ نضر بن حارث مشرکین کا ایک سردار تھا، اس نے کنیزیں خرید کر لا کر رکھیں مکہ مکرمہ میں، شام اور عراق سے لے کر آئے مختلف علاقوں سے، اور اس نے لا کر ان کنیزوں کو اس بات پر جو ہے متعین کیا کہ جہاں جہاں قرآن کی محافل سجائی جائیں وہاں تم گانے بجانے کی محفلوں کو سجاؤ تاکہ لوگ قرآن سے دور ہوں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کا میڈیا کس کام پر لگا رہا ہے، انسان کو حیوان بنانے پر لگا رہا ہے، اور قرآن کی دعوت کے حوالے سے لاکھ جتن کرے تب بھی کوئی قرآنی چینل کی پرمیشن نہیں ملا کرتی۔ ہاں، ایک درس قرآن کے لیے 10 مرتبہ اجازت لینی پڑتی 10 اداروں سے اگر کسی بڑے علاقے میں کرنا ہو یا بڑے پیمانے پر کرنا ہو، لیکن کانسرٹ کے لیے کہیں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ تو کس کی پروموشن ہو رہی ہے، کس کو روکا جا رہا ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور لہو الحدیث بڑے پیارے الفاظ ہے قرآن کے، بیہودہ باتیں، ہر وہ بات جو غافل کر دے، اللہ کی یاد سے، اللہ سے دور کر دے، اللہ کے کلام سے دور کر دے، خواہ وہ کبھی گانا باجا تھا یا آج کا سوشل میڈیا یا دیگر جو میڈیا آج اویلیبل ہے، وہ ساری چیزیں جو بیہودہ اور غلط اور غفلت کے کاموں میں مبتلا کر دے کہ بندہ اللہ سے اور اللہ کی یاد اور اس کے کلام سے دور ہو جائے، یہ سب لہو الحدیث کے اندر ہی شامل ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جناب لقمان کی وصیت کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے حقوق، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 17، اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری، یہ بھی وصیتیں آ رہی ہیں جناب لقمان کی ان کے بیٹے کو۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے، نماز کی پابندی کیے رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ نماز بھی ادا کرنا ہے مگر اپنی ذات تک نیکی کو محدود نہیں رکھنا، اب دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، دوسروں کو بدی سے روکنا بھی ہے، اور جب یہ کام کریں گے تو مشقت تو آئے گی، مشکل تو آئے گی، رکاوٹیں آئیں گی، مخالفت ہوگی۔ فرمایا کہ بیٹا صبر کرنا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ہاں، آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اکیلے کے لیے نیک تو نہیں بنے ہوئے، ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں۔ ختم نبوت کے بعد اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے وہ خود نیک بھی بنے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، خود بھی بدی سے بچے، دوسروں کو بھی بدی سے بچنے کی تلقین کرے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 ہے، ہر شخص خود جواب دہ ہوگا۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ، لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ جب نہ باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور بہت فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب نہ دے۔ بات بہت واضح ہے، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ ناظرین کرام، کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ ابھی اگر موت ہے ہم جانے کو تیار ہیں؟ کوئی کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ آج جب کہ مہلت ہے، ہمیں کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ سورہ سجدہ کا آغاز کریں گے، البتہ اس سے پہلے ربط صورت پیش خدمت ہے۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، سورہ لقمان میں مشرکین مکہ کے شرک، انکار آخرت، تکبر اور رائے حق سے روکنے کے جرائم کا ذکر تھا۔ اب سورۃ السجدہ میں نیک اور فرمانبردار اہل ایمان کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے،
یہ کانٹراسٹ ہے، وہاں مشرکین اور کفار کے برے اعمال کا ذکر تھا سورہ لقمان میں، اب سورہ سجدہ میں ایمان والوں کے نیک اوصاف کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ سجدہ کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے ابتداءً، یعنی ایک اوور ویو۔ پہلی 3 آیات عظمت قرآن کا بیان، پھر آیت نمبر 4 تا 9 عظمت باری تعالیٰ کا ذکر، پھر آیات 10 تا 14 مجرموں کا کردار اور انجام، پھر آیات 15 تا 17 مؤمنوں کا کردار اور انجام، آیات 18 تا 20 مؤمن اور فاسق برابر نہیں ہیں، آیات 21 تا 22 قوموں پر عذاب اس کا تذکرہ، آیات 23 تا 25 تورات اور حاملین تورات کی تحسین یعنی ان کی تعریف کی گئی ہے، نیک لوگوں کی جو اہل کتاب میں سے تھے۔ پھر آخر میں آیات 26 تا 30 مضامین عبرت و موعظت، وعظ و نصیحت کا انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھا ہے سورت کے آخر میں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ السجدہ کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سورت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ کی آیات کا جائزہ، سب سے پہلے پہلی 3 آیات عظمت قرآن، یہ باری تعالیٰ کا کلام ہے قرآن حکیم جو رب کائنات نے محمد کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ آیات 4 تا 9 عظمت باری تعالیٰ، اللہ کی قدرتوں اور عظمتوں کا تذکرہ ہے، اس کی نشانیوں کا بیان بھی ہے۔ آیات 10 تا 11 تنزیہ، اعتراض، غضبناک جواب، معاذ اللہ، کب قیامت برپا ہوگی اور کب جو ہے یہ ہم پر عذاب آئے گا، اس طرح کی باتیں مشرکین کیا کرتے تھے، ایسے ہی سخت جواب اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے۔ آیات 12 تا 14 مجرموں کا روز قیامت برا انجام اس کا تذکرہ ہے، شدید عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ آیات 15 تا 17 مؤمنوں کا طرز عمل اور حسین انجام، وہ کچھ اللہ نے تیار کیا جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور خوب اللہ نے اکرام کا سامان کر رکھا ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آیات 18 تا 20 مؤمن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، مؤمنوں کے اعمال نیک ہیں، فاسقوں کے اعمال برے ہیں، جب یہ دونوں برابر نہیں تو ان کے نتائج بھی برابر نہیں ہوں گے قیامت کے دن۔ آیات 21 تا 22 بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذابوں کا ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں، وہ حق کو قبول کریں۔ مکے والوں پر بھی قحط کو مسلط کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تاکہ دل نرم ہو اور وہ نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کو قبول کریں۔ آیات 23 تا 25 امامت کا اعزاز کسے حاصل ہوتا ہے، یعنی امامت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نمائندگی کسے عطا فرماتا ہے، تو ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم ایمان واقعتاً لاؤ اللہ پر، اللہ کی آیات پر یقین رکھو، اللہ کی آیات کے ذریعے رہنمائی کا فریضہ انجام دو، جب اللہ کی آیات اس کی کتاب کو تھامو گے اللہ دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ آیات 26 سے 27 دعوت غور و فکر، اللہ کی قدرتوں پر بھی غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور سابقہ اقوام کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ آخر میں آیات 28 سے 30 تنزیہ سوال ویسا ہی جواب، پوچھتے کب آئے گا وہ فیصلہ، کب آئے گا ہم پر عذاب، تو بتا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب آئے گا تو پھر مشرکین کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور نہ کوئی موقع ملے گا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکیں۔ جیسا تنزیہ سوال اٹھایا گیا تھا ویسے ہی سخت جواب اللہ نے ان کو دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ سجدہ کی آیات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد منتخب آیات کے مطالعے کے ضمن میں ایک ہی آیت کا انتخاب ہم نے کیا ہے سورہ سجدہ میں سے، اور وہ ہے آیت نمبر 22۔ آیات الہی سے اعراض کا انجام، ارشاد ہوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ترجمہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ ہے بڑا سخت بیان، اللہ کی آیات سے نصیحت کرا دی گئی اور وہ رخ پھیر لے تو ایسے مجرموں سے اللہ کہتے ہیں انتقام لیں گے، اور اللہ انتقام لینے پر آ جائے تو کیا عالم ہوگا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ سجدہ کا بیان بھی کسی درجے میں ہمارے سامنے آیا۔ اب اس کے بعد سورۃ الاحزاب کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ربط سورت آپ کے سامنے پہلے پیش کریں گے۔ ربط سورت کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ السجدہ میں مؤمنین اور فاسقین کا مختصراً موازنہ ذکر کیا گیا تھا، مختصر بیان تھا، مؤمنین اور فاسقین کا کمپیریٹیو ایک مختصر بیان تھا۔ سورۃ الاحزاب میں مخلص صحابہ کرام اور منافقین کے کردار کے بیان سے مؤمنین اور فاسقین کی وضاحت کی گئی ہے۔ احزاب میں تفصیل ہے، مؤمنین مخلص صحابہ کرام ان کا طرز عمل، اور فاسقین منافقین ان کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے تفصیل سے سورہ احزاب میں۔
ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الاحزاب کے مضامین کا تجزیہ ایک اووریو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 3 آیات احکام شریعت پر استقامت کی تلقین ہے، آیات 4 تا 6 احکامات شریعت کا بیان ہے، آیات 7 تا 8 انبیاء سے عہد اور اس کا نتیجہ، آیات 9 تا 25 غزوہ احزاب پر بھرپور تبصرہ ہے، آیات 26 تا 27 غزوہ بنو قریظہ پر اجمالی تبصرہ مختصر بیان ہے، آیات 28 تا 29 دنیا پرستی کی زوردار مذمت کی گئی ہے، آیات 30 تا 34 خواتین کے لیے اہم ہدایات پردے کے تعلق سے بھی، آیات 35 تا 36 اللہ کے محبوب بندوں اور بندیوں کے اوصاف بیان ہوئے، 10 صفات کا ذکر ہے، آیات 37 تا 49 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے اہم ہدایات ہیں، آیات 50 تا 52 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رعایتی احکام، 4 سے زیادہ نکاحوں کی اجازت بھی آپ کو عطا ہوئی تھی، آیات 53 تا 55 حکم حجاب یعنی پردے کے احکامات کا ذکر ہے، یہ آیات البتہ 22ویں پارے میں جو آئندہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، آیات 56 تا 58 عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ بھی صلاۃ یعنی رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ یعنی رحمت کی دعا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر آیت نمبر 59 چہرے کے پردے کا حکم ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں سمجھیں گے کیونکہ یہ آیت 22ویں پارے میں ہے، آیات 60 تا 68 گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیظ و غضب کا ذکر ہے اللہ کی طرف سے، آیات 69 تا 71 مؤمنوں کے لیے اہم ہدایات ہیں اطاعت الہی اطاعت رسول کے حوالے سے، اور آیات 72 تا 73 انسانوں پر ایک امانت کی ذمہ داری اور ایک راہ ہے کہ وہ خلافت کی ذمہ داری کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الاحزاب کا جائزہ یعنی وہ آیات جو 21ویں پارے میں شامل ہیں سورہ احزاب کی، ان کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلی 3 آیات جلالی اسلوب میں احکام شریعت پر عمل کا حکم، تقوی اللہ کا اختیار کرو، توکل اللہ پر کرو اور منافقین و کفار کی بات کو نہ مانو۔ آیات 4 تا 5 2 احکام شریعت، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور بیوی کو مشرکین ماں کہہ دیا کرتے تھے، وہ تمہارے کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی۔ آیت نمبر 6 نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں سے ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں، بڑا پیارا تقاضا ایمان کا، اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے۔ آیات 7 تا 8 انبیاء سے خصوصی عہد، اپنے بعد آنے والے پیغمبر کا ساتھ دینا، اور یہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا گیا کیونکہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آیات 9 تا 11 غزوہ احزاب پر اجمالی تبصرہ مختصر بیان آیا ہے پہلے۔ آیات 12 تا 15 غزوہ احزاب میں منافقوں کا طرز عمل، ان کا باطن کا خبث اور گندگی کھل کر سامنے آئی۔ آیات 16 تا 18 کیا محاذ جنگ سے فرار موت سے بچا لے گا؟ منافقین کہہ رہے تھے یا نہ ہوتے تو بچ جاتے، تو کیا تم گھر پہ نہیں مر سکتے؟ راہ میں چلتے چلتے تمہیں موت نہیں آ سکتی؟ بستر پر تمہیں موت نہیں آ سکتی؟ آیات 19 تا 20 منافقت کا سبب مال اور جان کی محبت، یعنی دنیا کی محبت میں ہی ڈوبتا ہے ایک بندہ تو وہ نفاق کی طرف بڑھتا ہے اور دین سے دور ہوتا ہے۔ آیت نمبر 21 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ والی آیت یہی ہے، مشہور آیت ہے۔ آیات 22 تا 24 غزوہ احزاب کے موقع پر مؤمنوں کا طرز عمل، ان کو پتا تھا کہ آزمائشیں تو اللہ کی راہ میں آئیں گی اور یہ اللہ اور رسول کا سچا وعدہ تھا اور اس کی اللہ کی نصرت بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہمارے شامل حال ہوگی، وہ تو خوش ہوتے ہیں ہر موقع پر کہ دین میں اور آگے بڑھنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ آیت 25 کفار کے لشکروں کی ذلت آمیز شکست، غزوہ خندق کے موقع پر 1 مہینے کا محاصرہ ہوا، اس کے بعد کفار کی فوجیں ناکام لوٹ گئیں۔ آیات 26 تا 27 بنو قریظہ کی ذلت آمیز تباہی، یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا، ان کے خلاف ایک ایکشن لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدترین شکست سے یہ لوگ دوچار ہوئے۔ آیات 28 تا 29 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بیزاری، آپ تو اللہ اور آخرت کے ہی طلبگار تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات 30 تا 31 ازواج مطہرات کا خصوصی معاملہ، انہیں امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا تھا تو ان کو زیادہ بڑا منصب عطا ہوا، تو اس کے اعتبار سے احتیاط بھی زیادہ کرنی ہے، اس کی توجہ دلائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الاحزاب کی آیات کا جائزہ، وہ آیات جو 21ویں پارے میں داخل آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آئیے چند منتخب آیات کا مطالعہ کرتے ہیں سورۃ الاحزاب کی۔ سب سے پہلے آیت نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا مقام، ارشاد ہوا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات
ہماری جان سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے، ایمان کا تقاضا۔ دوسری بات، امت کی مائیں ہیں ازواج مطہرات، تو رسول اللہ ہمارے روحانی والد ہوئے، یہ نسبت ہے ہماری امت کی ماؤں سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور تیسری بات، رسول اللہ بہرحال مرد تھے، امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل امت کی ماؤں کے ذریعے سے ہوگی، تو ازواج مطہرات کی زندگیوں کا مطالعہ امت کی عورتوں کو بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہو۔ پروگرام کے بالکل آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ یہی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے اور یہی حکمت بھرا ذکر ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ جامع ترمذی اور سنن دارمی میں روایت منقول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك